انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ان تاجروں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے کہ جو تاجر بن کر بھی اعمال صالحہ سے غافل نہیں رہے، تجارت بھی کرتے رہے، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پاک کے ذکر سے بھی غافل نہیں، وہ اپنی فرائض اور نماز سے بھی غافل نہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی غافل نہیں، اور ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور رب کے ہاں کھڑے ہونے کا خوف بھی موجود ہے۔ ایسے تاجروں کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مبارک دین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمایا ہے، اس مبارک دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ایک شعبہ اس دین کا جو میرا اور آپ کا حبیب پیغمبر لے کر آئے، وہ ایمانیات کا ہے، عقائد کا ہے، کس چیز کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا، کس طرح ماننا ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے بندے کے ذمہ لگائی ہیں، وہ نماز ہیں، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، تو یہ شعبہ عبادات کہلاتے ہیں۔ ایک شعبہ معاشرت کا، رہن سہن، زندگی گزارنا۔ ایک شعبہ اخلاقیات، حق والوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر اور میاں کے آپس اور بیوی کے آپس کے حقوق، غرض جس کے حق آپ پر لازم ہے ان حقوق کی ادائیگی۔ اور 5واں شعبہ معاملات کا ہے، اور یہ انتہائی اہم شعبہ، لیکن اسی اہم شعبے سے آج امت مسلمہ غفلت کر رہی ہے اور غفلت برت رہی ہے۔ ہم نے اپنے دین کو ایمانیات اور عبادات تک محدود رکھا ہے۔ اللہ کو ماننا، انبیاء کو ماننا، قرآنوں کو ماننا، انبیاء کے رسل، ان کے وحی کی ماننا اور ان کے تابعداری کرنا، اور پھر نماز، روزہ، حج، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہی دین ہے، جبکہ اس دین میں معاشرت بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور اسی دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ معاملات اور تجارت ہے۔ اللہ پاک کے بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے تجارتیں کی ہیں، جو کسی خاص صنعت اور حرفت سے وابستہ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسب معاش کی ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے اور زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ یہ اپنی زندگی کی ضروریات کو جائز طریقے پر حاصل کرتے ہیں یا ناجائز پر، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ تجارت کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہیں ابرار، نیک لوگ، اور ایک ہے فجار، فاجر، جو ان قوانین کی پاسداری نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے لیے کسب معاش، ضروریاتی زندگی کا حصول، یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ اب اپنی تجارت کو بابرکت بنانے کے لیے کہ میری اور آپ کی تجارت بابرکت بنے، اور تجارت ہی بابرکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے پہلے حصے میں بکریاں چرائی ہیں، بلکہ صرف میرے پیغمبر نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ پاک نے مبعوث فرمائے ان تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی اور اپنے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں۔ اور حکمت یہ تھی کہ جس طرح بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہے، اس مشکل کام کا تجربہ کرا دیا جائے، بعد میں امتوں کو سنبھالنا ہے، اور وہ بھی مشکل کام تھا۔ تو جس نے بکریاں چرانا جیسے مشکل کام سر انجام دیا، وہ پھر امت کی نگہبانی بھی کر سکیں گے، امت کی رہبری اور رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے نبوت سے پہلے تجارت کے لیے اسفار اور سفر کیے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، اس کے لیے بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بنی ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے لے کر گئے۔ اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ نے بہت سارے لوگوں کے ذریعے اپنی تجارت کروائی، لیکن اتنا نفع نہیں ملا جس نفع اس تجارت میں ملا۔ اس صفائی کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ اس سے پہلے کبھی کسی نے تجارت نہیں کی جو تجارت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے کی۔ تو جب واپس ہوئے، حساب کتاب ہوئی، تو حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ 2 شوہروں سے بیوہ، جوانی کی عمر ڈھل گئی ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 اور 25 سال کے درمیان ہے، یعنی 20 سال پورے ہیں اور 25 سال پورے بھی نہیں ہیں۔ اس درمیانی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، اور وہ پیغام اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی فیشن کوئی اچھی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ دنیا میں آپ کا حسب نسب کوئی بہت اونچا ہے، اگرچہ اونچا تھا۔ آپ کو جو خطبہ ملا، جو نکاح کا پیغام ملا، اس کے لیے بنیاد میرے پیغمبر کی تجارت تھی، تجارت کی پاکیزگی تھی، معاملات کی صفائی تھی۔ 40 سال میرے پیغمبر نے گزارے۔ اس 40 سالوں میں آپ کی حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہے، عبداللہ کا بیٹا محمد۔ 40 سال آپ کا تعارف، آپ کی شناخت یہی تھی۔ ان 40 سالوں میں مکہ کے کافروں نے آپ کو 2 القابات سے نوازا ہے، آپ کی 2 حیثیتوں سے تعارف اور پہچان کروایا ہے۔ رب کی طرف سے تو یہ صفتیں آپ کی تھی ہی تھی، لیکن یہ جو 2 صفات ہیں، یہ 2 صفات آپ کو ملے، یہ 2 لقب آپ کو ملے تو کفار کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ملے۔ پہلا لقب، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ رب نے تو کہنا ہے 40 سال کے بعد، لیکن مکہ کے مشرک 40 سال کے درمیان ہی کہہ چکے کہ اگر ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہم نے جن کو دیکھا، ہم نے جن کو آزمایا، ہم نے جن کے ساتھ معاملہ کیا، اگر کوئی امانت دار ہے تو وہ آمنہ کا اور عبداللہ کا لخت جگر یتیم محمد ہے۔ دوسرا لقب، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے کہنا ہے، قرآن پاک نے اترنا ہے 40 سال کے بعد، لیکن کفار مکہ آپ کو لقب دے رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے، ہمارے تجربے اور مشاہدے نے آج تک اگر کسی کو صادق پایا ہے، اگر کسی کو سچا پایا ہے، تو وہ سچا بھی عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا لخت جگر اور نور نظر ہے، اور جس کا نام مبارک محمد ہے۔ یہ 2 لقب آپ کو زمانے جاہلیت والوں نے عطا کیے کہ آپ امین بھی ہیں اور آپ صادق بھی ہیں، اور یہی 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہے تجارت کے لیے، معاملات کے لیے۔
کہ آدمی امانت دار بھی ہو اور آدمی سچا بھی ہو۔ تو تجارت اس لیے بابرکت ہے کہ میرے پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں تجارت فرمائی ہے۔ تجارت اس لیے بابرکت ہے کہ ایک آدمی ملازم ہو، وہ صرف فرائض ادا کر سکتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک اگر کوئی آدمی ملازم ہے، فیکٹری میں ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ فرض نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد بیٹھ کر وہ تلاوت کرے، ذکر کریں، وہ کوئی اور نیک عمل کریں تو شریعت کے روح سے اس کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ جس کے ساتھ ملازمت کرتا ہے وہ اجازت نہ دے، اس کی طرف سے اجازت صرف فرائض کی، تو یہ صرف فرائض ادا کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تاجر آدمی آزاد ہوتا ہے، وہ چاہیں تو بیٹھ کر تلاوت کرے، وہ چاہیں تو ذکر کریں، وہ ذکر کے حلقے میں بیٹھیں، وہ اعمال کے فضائل کے حلقے میں بیٹھے، وہ دین کا کوئی بھی کام کریں، وہ آزاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجارت بابرکت ہے۔ تیسرے نمبر پر تجارت، اس سے جو آمدنی آتی ہے، اگر کل آمدن کو 10 حصوں میں منحصر کر دیا جائے کہ کل آمدن کسی بھی انسان کا 10% ہے، تو اس میں سے 9% تجارت کے ذریعے آتا ہے اور 1% وہ ملازمت یا کسی اور طریقے سے آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر تجارت یہ حلال رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی چاہے میں حلال رزق کماؤں تو اس کے پاس سب سے بڑا ذریعہ وہ تجارت ہوا کرتا ہے۔ تو ملازمت کے بنسبت تجارت بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے، اس لیے کہ ہمیشہ معاشی لحاظ سے ترقی کرنے والا وہ ہمیشہ تاجر ہوا کرتا ہے، ملازم نہیں۔ ہم اگر تاریخ میں دیکھیں، دنیا کے مالدار ترین لوگ جو گزرے ہیں وہ لوگ تھے جن کا پیشہ یا تو تجارت تھا اور یا زراعت تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صف میں اگر ہم ان صحابہ کو دیکھیں جو سب سے زیادہ مالدار تھے، تو ان کی مالداری کی وجہ ان کی تجارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بینک بیلنس 1450 سال بعد آج بھی موجود ہے، جو آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی کفالت کر رہا ہے، تجارت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام میں بہت بڑے مالدار صحابی گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مالداری کی وجہ ان کی تجارت تھی۔ اسی طرح اور صحابہ کرام جو زراعت سے وابستہ تھے، انہوں نے بھی مالداری میں بڑا نام کمایا، لیکن ملازمت پیشہ آدمی اپنی زندگی کو بیچ دیتا ہے۔ ہاں، اگر ملازمت پیشہ آدمی دیانت کے ساتھ ملازمت کرے تو یہ آخرت کے اعتبار سے سب سے کامیاب ترین آدمی ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دیانت سے کام کرے، اور یہ ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا عجیب قسمت پائی ہے اس صحابی نے۔ میرے پیغمبر نے جو خاص وصیتیں فرمائی ہیں، سب سے زیادہ اس صحابی حضرت معاذ بن جبل کو فرمائی ہے، اور آخری دفعہ جب اس کو یمن کا گورنر بنایا گیا اور یہ مدینہ منورہ سے اس کو رخصت کیا جا رہا تھا، یہ سواری پہ سوار ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ آہستہ آہستہ سواری بھی ایک ایک قدم لے رہی ہے، اور میرے پیغمبر بھی آہستہ آہستہ ایک ایک قدم لے رہے ہیں، اور اپنے شاگرد اور اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو سمجھا رہے ہیں کہ معاذ، آپ نے یمن میں جا کر کس طرح کی گورنری کرنی ہے، آپ وہاں کے بڑے ہیں تو وہاں کے عوام کو کیسے سنبھالیں گے، ان کے حقوق کی رعایت کیسے کریں گے،
حضرت معاذ عرض کرنے لگتے ہیں اللہ کے حبیب میں سواری سے اتر جاؤں، مجھے یہ بیادبی لگتی ہے، میں سواری پہ سوار، آپ پیادہ پا، آپ مجھے جو نصیحتیں فرمانے ہیں کر لیں، جب مجھے یہاں سے جانا ہوا میں سواری پہ سوار ہو جاؤں؟ فرمائے نہیں، جس طرح سواری پہ سوار اسی طرح سوار رہو۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو وصیتیں کی اور آخری جملہ ارشاد فرمایا، میں سوچتا ہوں کہ بڑے دل کے مالک تھے حضرت معاذ ابن جبل، ورنہ کوئی عام دل والا انسان ہوتا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو مجھ آمنہ کے لال کو نہیں دیکھ پاؤ گے، میرے روزے کو دیکھو گے، میرے قبر مبارک کی زیارت کرو گے، کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں آمنہ کا لال دنیا میں نہیں ہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل ایسے روئے جس طرح ایک معصوم بچہ دودھ پیتا بچہ روتا ہے، اس طرح روئے، یقین کر لیا کہ اب میری آنکھیں آخری دفعہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی دیدار کر رہی ہے۔ اور وہی ہوا، حضرت معاذ بن جبل یمن سے جب واپس آ رہے تھے میرے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا۔ یہ صحابی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطیب الکسب، تمام معاملات میں، تمام کمائیوں میں سب سے اطیب پاکیزہ ترین کمائی فرمایا وہ تجارت کی ہے، وہ تاجروں کی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں تاجروں کے اوصاف ذکر کیے ہیں، تاجروں کے صفات ذکر فرمائے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جس کی وجہ سے تاجر کی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی بن جاتی ہے۔ بس یہ ایک حدیث عرض کروں گا، لیکن یہ صرف سننے کے حد تک نہیں، یہ دل کی تختی پر کھندا ہو جائے، یہ دل کی تختی پر لکھا جائے، ثبت ہو جائیں کہ ہمارا رجحان تجارت کی طرف ہو اور ہم تاجر بنیں تو اپنے سامنے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ یہ صفات اور اوصاف یہ مد نظر رکھیں اور اسی پر اپنی تجارت کی بنیاد رکھیں۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ان تاجروں کی ہیں جب بھی وہ بولیں تو جھوٹ نہ بولیں۔ پہلی بنیاد فرمایا کہ تمہاری تجارت پاکیزہ تجارت بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تاجر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ پہلی بنیاد، اور پہلی بنیاد ہی مشکل ہے۔ ہمارا معاشرہ اور تاجر دنیا اس کی زندگی جھوٹ سے بری ہوئی ہے۔ وہ کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ بول کر کرتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جس سچ سے تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب سچ کہہ کر کاروبار نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر نے کیسے کیا؟ صحابہ کرام نے کیسے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیا؟ ریشم کے سب سے بڑے تاجر تھے حضرت ابو بکر، کیسے اتنے بڑے تاجر بنے؟ یہ دشمن نے میری اور آپ کی ذہنیت بنائی ہے، یہ میری خو اور عادت بنوائی ہے کہ جی سچ سے تو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ کاروبار بابرکت بنتا ہے، کاروبار چمکتا ہے تو سچ ہی سے۔ ہاں، ابتدا کرنا مشکل ہے، آپ ابتدا کریں پھر دیکھیں سچ کے برکات کیا ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ تاجروں کی تجارت بابرکت اور پاکیزہ بنتی ہیں جب یہ وعدے کریں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جو وعدہ ہے گاہک کو جس وقت جو مال دینا ہے اسی وقت پر وہ مال دے دیں، جس کو پیسہ دینا ہے اسی وقت پر دے دے، جس وقت کا وعدہ ہے اس وقت کا لحاظ رکھیں، اس کی پابندی کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ فرمایا یہ دوسری سب سے بڑی بنیاد ہے تجارت کی، اور یہ بھی پہلے والے سے زیادہ مشکل، بلکہ ہمارے تاجر کہتے ہیں بھائی کر لو، بڑی بات کر لو، دیکھا جائے گا۔
اتنے پیسے فلاں وقت جی بالکل کیوں نہیں، وقت سے پہلے ملیں گے، پھر وہ بیچارہ رل جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اطیب الکسب، بہترین کمائی، پاکیزہ ترین کمائی تاجروں کی ہے، لیکن وہ تاجر اذا وعدوا، جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ان تاجروں کی تجارت اور کسب پاکیزہ ترین ہیں جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اب امانت میں خیانت، جو پیسے آپ کے پاس جو رقم دی گئی ہے وہ بھی جتنا ہے جیسا ہے اسی طرح لٹا دیا جائے، لیکن امانت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم، دیانت کا مفہوم، امانت داری کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں قول بھی ہیں، اس میں فعل بھی ہیں۔ آپ کی بات اور گفتگو اور آپ کے تمام کام وہ اس طرح ہو جس طرح شریعت چاہتی ہے کہ اس طرح ہو۔ یہ بہت وسیع مفہوم، اس مفہوم کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دیانتدار بنائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، حضرت علی سے فرمائے علی میرے بسترے پر سو جا، کل لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینے میں آنا۔ ذرا بتائیے میرے پیغمبر کے پاس جو امانت رکھی ہوئی تھی حضرت ابو بکر کی تھی؟ بتائیے۔ جو امانتیں رکھی گئی تھی یہ حضرت عمر کی تھی؟ جو امانتیں رکھی گئی تھی یہ حضرت عثمان کی تھی؟ یہ جو امانتیں رکھوائی گئی تھی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تھی؟ یہ حضرت طلحہ، زبیر، سعد اور سعید اور ابو عبیدہ بن جراح کی تھی؟ کس کی امانتیں تھی؟ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، اس وقت کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی امانتیں رکھی ہے۔ اور کن کے پاس رکھی گئی ہیں؟ جس کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، جس کے حجرے انور کی محاصرہ کر دیا گیا ہے، اس کے پاس انہوں نے امانتیں رکھوائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس زمانے میں میرے پیغمبر سے بڑا کوئی دیانتدار نہیں تھا، کوئی بڑا امانتدار نہیں تھا۔ ان کو یقین تھا کہ یہ ہمارا مال کھا نہیں سکتا، یہ غصب نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے جان کے دشمنوں کی امانت کی حفاظت یوں کی کہ اپنی بھائی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، ہو سکتا تھا وہ جیسے ہی اندر آتے اور ایک دم حملہ آور ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے۔ جو میرے پیغمبر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ حضرت علی پر کیوں حملہ نہ کریں؟ اپنی بھائی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر تب بھی ان کی امانتوں کی فکر کی ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین تاجر اور ان کی تجارت وہ امانت دار ہو، دیانتدار ہو۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی سے سودا لے رہا ہو، کسی چیز کی خریداری کر رہا ہو تو وہ اس کی مذمت نہ کرے۔ یہ تو بیکار چیز ہے، یہ تو گٹھیا ہے، یہ تو بازار میں بکے گا بھی نہیں، یہ تو کوئی خریدے گا بھی نہیں، یہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کا تو گراہک مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح باتیں کر کے وہ جو جس کے پاس مال ہوتا ہے بیچنے کے لیے وہ ڈر جاتا ہے، کیا واقعتاً یہی بات ہے تو چلو پھر آدھی قیمت پر دے دو۔ تو فرمایا کہ پاکیزہ تجارت کرنے والا جس سے کوئی چیز لے گا اس کی مذمت نہیں کرے گا۔ اور اگلی صفت ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو بیچے تو بے جا تعریف بھی نہ کرے، جو اس کی خاصیت ہیں وہی بتلائے، اس سے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف نہ کریں کہ خریدار کہے اتنی نفع کی چیز، اتنے فائدوں سے بڑی چیز مجھے تو لینی ہی چاہیے، اگرچہ میری ضرورت نہ ہو تبھی میں خرید لوں، کبھی تو کام آئے گا۔ فرمایا نہ، بیچی جانے والی چیز کی بے جا تعریف نہ کی جائے۔ اگلی صفت فرمایا کہ جب اس تاجر پر کسی کا ادار ہو، کسی کا قرض ہو تو ادائیگی کے وقت ٹال مٹول سے کام نہ لے۔
یہ قدرت رکھتا ہے اس کی ادائیگی پر، تو جب اس کی ادائیگی کا وقت آئے تو ادا کر لے کہ جی میرے پاس آج نہیں، آپ کل آ جائیں۔ وہ کل آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کل آ جائیں، وہ کل آتا ہے تو کہتے ہیں کل آ جائیں۔ اس ظالم کے کل نے کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور وہ کل میں رل جاتا ہے۔ آخر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اس نے ایک دفعہ کر لو بس، قیامت میں دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہتا ہے قیامت میں مجھے، نعوذ باللہ، کتنا بھاری جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کتنے جرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بہت ساروں کو دینا ہے کہ یہ بھی صحیح۔ تجھے نہیں پتا رب کے سامنے حساب کتنا سخت ہے۔ حشر کے میدان ابھی تک تو نے دیکھی نہیں، رب کے دربار کا سامنا نہیں کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ وہ ایسا ہیبتناک دن ہوگا کہ کڑیل جوان، اس کی جوانی پگھل کر وہ بچہ ہو جائے گا۔ ایسا ہیبتناک دن، اور ایسا ہیبتناک دن اگر وہاں کوئی بچہ ہو تو ہیبت کی وجہ سے وہ بچہ بوڑھا ہو جائے۔ ایسا ہیبتناک دن، اس کے بارے میں کہتے ہو بہت ساروں کو دینا ہے، اس کو بھی نمٹا لیں گے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ جب کسی کو اس کا حق دینا ہو تو اس میں ٹال مٹول نہ کریں، وقت پر ادائیگی کریں۔ اور ارشاد فرمایا آخری بات کہ جب اس کا کسی پر ادار اور قرض ہو اور وہ آدمی کوشش بھی کرتا ہو لیکن ادائیگی کا تحمل نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو یہ اس پر سختی نہ کریں۔ ٹھیک ہے آج نہیں ہے تو جب ہو جائے تو دے دینا۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کے پاس ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہے، ان سے تو اپنا حق لینا ہے۔ شریعت نے پھر آپ کو اپنا حق لینے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے دین اور دین عیسائیت میں ایک بنیادی فرق یہی ہے، وہاں اگر کسی کو ایک تپڑ لگتا تھا وہ دوسری گال آگے کرتا تھا، ایک تپڑ اور بھی لگاؤ۔ شریعت مطہرہ فرماتی ہیں آپ اگر معاف کرنا چاہو تو آپ کا اختیار ہے، لیکن اگر بدلہ لینا چاہو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہیں ستایا ہے، جتنا تمہیں اذیت میں ڈالا گیا ہے، جتنا ظلم تجھ پر ہوا ہے، اتنے ظلم کے بدلے لینے کا تجھے اختیار ہے۔ اسلام دین رہبانیت نہیں ہے، صرف رہبانیت نہیں سکھاتی ہے کہ غار میں بیٹھو اللہ اللہ کرتے رہو۔ اسلام ہمیں معاشرت سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا جس پر ادار ہے اور وہ واقعتاً دینے کے قابل نہیں ہے، کوشش ہے کہ آپ کا ادار واپس کرا دیں لیکن نہیں کر سکتا ہے، تو فرمائیں کہ ایسا تاجر جب اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کمائی سب سے پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجروں میں ابرار، نیک، اللہ کے ولی کون سے ہوتے ہیں؟ التاجر الصدوق الامین، فرمایا وہ تاجر جو بہت زیادہ سچا ہو، کرا ہو، اور امین، امانت دار ہو۔ حضرت ابو سعید خدری یا کسی صحابی نے دل میں عرض کیا ہوگا، آقا اس تاجر کا قیامت کے دن مقام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مع النبیین، یہ تاجر قیامت کے دن میرے نبی کا پڑوسی ہوگا، قیامت کے دن یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا پڑوسی ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک درجے کا فرق، وہ انبیاء ہیں اور یہ امتی ہے۔ اللہ پاک ان کو انبیاء کی معیت، شہداء کی معیت، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی ہوگا، یہ حضرت عثمان کا پڑوسی ہوگا، یہ حضرت علی کا پڑوسی ہوگا، یہ حسنین کا پڑوسی ہوگا، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا پڑوسی ہوگا۔ اس کو پڑوس ملے گا تو ان شہداء کا ملے گا، اور صرف 2 صفتیں اپنانی ہیں، صادق سچا بننا ہے، امین امانت دار بننا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر ایک تاجر کو ان اصول کے مطابق اپنی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔